ایک انہوں نے فرمایا کہ پوچھا تھا کہ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور کوئی دانت میں ذرہ تھا، اس کو جان بوجھ کے زبان پہ لے کے پہلے چبایا اور پھر اتار لیا گلے سے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، چونکہ وہ منہ کا پہلے حصہ تھا، اگر وہ چنے کے برابر ہوتا یا اس سے بڑا اور بغیر چبائے اس کو نگل جاتے پھر نماز کے فساد کا حکم ہوتا، لیکن اگر اس سے کم تھا اور بغیر چبائے نگل گیا یا چبا کر نگل گیا، اس صورت میں نماز فاسد تو نہیں ہوگی، ٹوٹے گی نہیں، لیکن یقیناً ایسا کرنا مکروہ ہے۔ اس کو چاہیے یہ تھا کہ اس کو اگر کوئی اطراف مسجد وغیرہ نہیں ہے اور تھوک سکتے ہیں تو سائیڈ میں منہ کر کے ہلکے عمل قلیل سے اس کو تھوک دیتے، لیکن اس کو چبانا پھر اتارنا یہ نماز کے احترام کے منافی ہے، اگرچہ نماز فاسد نہیں ہوگی لیکن یہ عمل مکروہ کہلائے گا، اس پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے، اور یہ خشوع و خضوع کی بھی منافی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ حالت نماز میں اپنی داڑھی سے کھیل رہا تھا، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس کے قلب میں خشوع ہوتا تو اس کے اعضاء بھی خشوع پذیر ہوتے، یعنی اگر یہ اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کے یقین کے ساتھ، خوف خدا کے ساتھ، فکر آخرت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہوتا تو اس کے دل کا وہ ایک جو کیفیت ہے اس کا اثر اس کے اعضاء پر ہوتا، اور یہ بالکل ساکن و سکوت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہوتا۔ تو اب یہ چبانا اور اس کو اتار لینا، اس کا مطلب توجہ آخرت کی طرف نہیں ہے، اللہ کے دیکھنے کی طرف نہیں ہے، یہ خشوع و خضوع میں کمی کی دلیل ہوئی اور یہ مکروہ ہوتا ہے، اس پہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہیے۔ ایک یہ بھائی نے فرمایا کہ ہم دبئی میں ہوتے ہیں اور جمعہ پڑھنے کے لیے دوست وغیرہ گاڑی میں پھر وہ مسجد تک پہنچتے ہیں، تو جیسے ہی جمعہ ختم ہوتا ہے ہمارے سارے دوست باہر نکل آتے ہیں، میں سنت وغیرہ پڑھتا ہوں تو وہ مجھے فورس کرتے ہیں کہ تم سنت چھوڑ دیا کرو، کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بعض اوقات ایک ایسے ماحول میں چلے جاتے ہیں کہ جہاں کی تعلیمات کو بغیر دلیل کے ہم قبول کر لیتے ہیں، اور جو تعلیمات دلائل کے ساتھ پہلے سے ثابت شدہ تھیں اور ہمارے اکابرین اور ہمارے مسلمانوں کی میجورٹی اس پہ عمل پیرا ہے، اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ اس سے بڑی نادانی اور کیا ہوگی؟ جو جمعے کی تمام سنتیں ہیں وہ سنت مؤکدہ ہیں، اور سنت مؤکدہ کا حکم یہ ہوتا ہے، پہلے اس کی تاریخ میں سمجھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل لگاتار کیا ہو، کبھی ترک نہ کیا، کبھی کبھار جواز امت کے لیے، آسانی کے لیے اس کو چھوڑا ہو، یا کسی عمل کی بہت سخت سرکار نے وعید بیان فرمائی اس کو چھوڑنے پر، سختی فرمائی ہو کہ یہ کرو، لیکن کبھی کبھار خود بھی چھوڑ دیا ہو، تو یہ پھر وہ عمل واجب نہیں بنتا بلکہ سنت مؤکدہ کے حکم میں آتا ہے، جس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ سنت مؤکدہ کا ایک دو بار ترک کرنا برا، اور اس کے چھوڑنے کی عادت بنا لینے کی بنا پر انسان گناہگار ہوگا۔ تو لہٰذا وہ آپ کے تمام دوست جو ہیں وہ گناہگار ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اسی رنگ میں رنگ گئے ہیں کہ بھئی فرض پڑھو اور بھاگ لو گھر پر۔ حالانکہ آپ نے اگر ہمارا درس بخاری سنا ہو، کتاب الصلاۃ میں خود بخاری کی حدیثیں اس بات پر دال ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ادا فرمائی ہیں۔ آپ اگر وہ کتاب الصلاۃ کا آخری جو حصہ چل رہا تھا کتاب التہجد کے قریب، اگر یوٹیوب وغیرہ پہ آپ کو مل جائے تو اس کو سنیے آپ، تو اس میں نے یہ بلکہ عرض بھی کیا تھا کہ جو حدیث پر عمل کا دعویٰ کرتے ہیں ان کی نظر سے یہ حدیثیں کیوں مخفی ہو جاتی ہیں؟ ایک حدیث ہم لے لیتے ہیں کہ جی سرکار نے فرمایا صرف تم پہ یہ نماز فرض ہیں، نہ کم نہ زیادہ، تو چلیں جی پھر ہم پہ کوئی کم زیادہ نہیں ہے، صرف فرض پڑھو اور ختم۔ یہ حدیثیں کیوں فراموش کر دیتے ہیں؟ اس لیے کہ اس میں مشقت ہے، اس لیے کہ اس میں زیادہ عبادت کرنی پڑے گی۔ وہ حدیثیں لے لیں جس میں عمل کم سے کم کرنا پڑے، وہ حدیثیں چھوڑ دیں جو تواتر سے ثابت ہیں، اور خود سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشگی کے الفاظ اس میں بیان فرمائے ہیں، ان کو ترک کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ صحیح روش نہیں ہے۔ آپ اپنے دوستوں کو پیار محبت سے سمجھائیں کہ وہ ٹھہریں بلکہ وہ بھی پڑھیں۔ یہ جو ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ہی جمعے کی نماز ختم ہوتی ہے، توبہ، جوتیوں کے مقام پہ اتنا رش پڑ جاتا ہے جیسے فری میں کوئی نیاز تقسیم ہو رہی ہے یا پیسے تقسیم ہو رہے ہیں۔ مسجد میں کم ہو جاتے ہیں، باہر زیادہ، اور باہر نکل کے کرنا کیا ہے؟ 10-15 منٹ جوتیاں تلاش کرتے رہیں گے، دوسرے کندھے پہ چڑھیں گے، باہر نکل کے کیا کرنا ہے؟ ایک لمبا سا سانس بھریں گے، چل یار فٹ پاتھ پہ بیٹھتے ہیں، چلو یار فٹ بال کا میچ دیکھتے ہیں۔ یعنی آپ بھاگنے کے چکر میں تھے، بس بھاگے، باہر نکل کے کچھ نہیں کرنا ہے۔ اس سے بہتر تھا کہ سنتیں پڑھ لیتے۔ تو خلاصہ کلام یہ بہرحال کی یہ سنت مؤکدہ ہیں، آپ پڑھتے ہیں، بہت اچھا کرتے ہیں، دوستوں کو بھی پیار محبت سے سمجھائیں، ان کو پڑھوائیں، ویسے نکلیں گے تو آپ سب گناہگار ہوں گے۔